اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ۔ آیت کریمہ میں نکمت اول کا تذکرہ۔ یاد رکھیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کے جانشین جو تھے وہ حضرت یوشع علیہ السلام بنے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر جو بڑے بڑے سرکش تھے جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا وہ بھی فوت ہوئے تھے۔ اب حضرت یوشع علیہ السلام نے نوجوانوں کو جہاد پر آمادہ کیا، تیار کیا، اور اس کے نتیجے میں ملک شام جو ہے وہ فتح ہوا۔ پھر اس کے بعد بیت المقدس کی طرف انہیں حکم ہوا، تو یہ واقعہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس قریے میں جہاں سے چاہو، جس قدر چاہو، بے تکلف ہو کر کھاؤ، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے اور شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ ایک شکریہ بدنی طور پر اور ایک شکریہ لسانی طور پر۔ اب ان کو حکم ہوا حطۃ، انہوں نے حطۃ کے بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیا۔ جس انداز میں اس کو داخل ہونے کا حکم تھا، سجدہ، سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ، بجائے سر جھکا کے یہ سر اٹھا کے چلے، کیونکہ بنی اسرائیل ضدی اور عناد۔ تو اس لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جس وقت کہا ہم نے کہ داخل ہو جاؤ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی کے اندر، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی کے اندر۔ اور یاد رکھیں یہاں پر جو زندگی کا سلسلہ ہے نا قریے والا، اس کی ناکامی کا بھی اشارہ ہے۔ پہلو تو بدوی زندگی میں ناکامی، اب قریے والی زندگی میں بھی یہ ناکام رہیں۔ اور یقیناً قریے سے مراد بیت المقدس ہے، اکثر علماء کرام فرماتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جس وقت کہا ہم نے کہ داخل ہو جاؤ اس بستی کے اندر، اس بستی کے اندر، فَكُلُوا، پس کھاؤ تم، منہا، اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے تمہاری مرضی آئے، جہاں سے تمہاری مرضی آئے، رغداً، بے تکلف ہو کر۔ کیا معنی ہے؟ بے تکلف ہو کر، صحیح نا جی؟ ہاں، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو تم، الباب، یا دروازے سے مراد شہر کا دروازہ۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا بھائی کہاں پر ہو، بس جی حیدرآباد کے گیٹوں کے دروازے کے اندر، یا گیٹ وغیرہ جو بھی ہے، کراچی کے گیٹ سے نکل گئے جی حیدرآباد کے گیٹوں کے اندر وغیرہ، تو یہ شہر کا دروازہ۔ پہلے زمانے میں شہروں میں دروازے ہوتے تھے نا، تو شہر کا دروازہ مراد لیا جائے۔ جب شہر کا دروازہ مراد تو سجدے سے مراد سر جھکانا، بس یہی مراد ہے، عاجزی کی طرف اشارہ ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو تم دروازے کے اندر، سجدہ، سر جھکا کر، سجدہ، سر جھکا کر۔ یا دوسرا معنی کر لو،
وہی باب سے مراد شہر کا دروازہ. کون سا دروازہ؟ شہر کا. وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو تم دروازے میں سجدہ سجدے کا تصور کرنے والے بن کر. سجدے کا تصور کرنے والے بن کر. اور اگر الباب سے مسجد کا دروازہ مراد لیا جائے تو پھر یاد رکھنا یہاں پر عبارت محذوف ہوگی، تو اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، صرف آپ کو لفظی معنی کر دوں گا. وَادْخُلُوا الْبَابَ اور داخل ہو تم الباب دروازے میں سجدہ سجدہ کرتے ہوئے. سجدہ کرتے ہوئے کیا مقصد؟ یعنی سب سے پہلے 2 رکعت شکرانے کی ادا کر لو کہ اللہ تیرا شکر کہ آپ نے ہمیں یہ فتح نصیب کی، اور اسی طرح اللہ کی عبادت اللہ کی عاجزی کر لو. یہ نہیں کہ چلتے ہوئے سجدہ کرو، چلتے ہوئے سجدہ کرنا تو مشکل کام ہے. مقصد یہ کہ گھروں میں جانے سے پہلے 2 رکعت مسجد میں شکرانے کی ادا کر، یہی مراد ہے. وَقُولُوا اور کہو تم حِطَّةٌ یعنی مسئلتنا حِطَّةٌ درخواست ہماری ہے گناہوں کی معافی. صحیح نا جی؟ مسئلتنا حِطَّةٌ درخواست ہماری گناہوں کی معافی کا ہے. صحیح نا جی؟ زبان سے یہ پڑھتے جاؤ. نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے خطاؤں کو، خطایاکم تمہارے خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ان قریب زیادہ دیں گے اجر و ثواب المحسنین اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو. اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا یہ آیات مشکل ہے. فَبَدَّلَ اگر اپنے معنوں میں لوگے تو یہ 2 مفعول کا تقاضا کرتا ہے. صحیح نا جی؟ اور دوسرا مفعول نکالنا پڑے گا. یا فبدل بمعنی قال، فبدل الذین یعنی قال الذین، یا فبدل بمعنی اخذ یعنی اخذ الذین. تو انشاءاللہ اس پر جو گفتگو کریں گے تو پیر والے دن اگر زندگی رہی. صحیح نا جی؟ یہ آیات پہلے یاد کر لو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوسری آیت کی طرف جائیں گے. اللہ رب العزت ہمارے اس مختصر سے درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں. بالخصوص آپ کے والدین کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے، آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات اور بخشش بنا دیں. جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ کریم سب کی معافرت فرما دیں. جس قدر بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفاء کاملہ صحت کاملہ نصیب فرما دیں. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں. خاص کر طلباء کرام و طالبات وغیرہ جن کے مدارس کے امتحانات چل رہے ہیں یا جن کے وفاق ہیں اللہ سب کو بہتر نمبروں میں کامیاب فرمائے. اور جو بھی اولاد ہیں اللہ سب کے جولیوں کو اولاد کے نعمت سے بھر دیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. اور خاص کر مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کریم ہماری زبانوں پر جاری اور ساری فرمائے. وآخر دعوانا